بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ قصیدہ اردو لٹریچر کے اندر ایک ضروری اور اہم چیز ہے، اور قصیدہ کو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہماری قصیدہ سیریز جو ہے نا وہ آج سے شروع ہو رہی ہے۔ عزیز طلباء، ڈیئر واچرز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر پیرنٹس، ڈیئر ٹیچرز، قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے، یا کسی کی حجو یعنی برائی کی جائے۔ حجو برائی کی جائے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ لفظ قصیدہ قصد سے نکلا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ شاعر ارادہ کر کے کسی کی مدح یا حجو کرتا ہے۔ بعض نے اس کے معنی مغز غلیظ کے بیان کیے ہیں۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ و ردیف ہوتا ہے۔ بعض قصیدے بغیر ردیف کے ہوتے ہیں۔ باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیہ و ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل ہی کی طرح قصیدے میں مقطع بھی ہوتا ہے، لیکن قصیدے میں کچھ چیزیں غزل سے مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً درمیان میں کئی مطلع ہو سکتے ہیں، اور مقطع ضروری نہیں کہ قصیدے کا آخری شعر ہو۔ قصیدے کی دو اقسام ہوتی ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ۔ خطابیہ قصیدہ وہ ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدعا بیان کر دے۔ مطلب یہ کہ اگر قصیدہ مدحیہ ہے تو شاعر ممدوح کو مدحیہ یعنی مدت والا، یعنی تعریف و توصیف والا، اور ممدوح جس کی تعریف یا توصیف کی جائے، مفعول کے وزن پر ہے۔ مفعول یعنی جس پر کام ہوتا ہے نا، اسے مفعول کہتے ہیں۔ تو جس کی تعریف ہوتی ہے اسے ممدوح کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ کو خطاب کرے اور اس کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کر دے۔ حجویہ یا حجو یہ ہے تو براہ راست اس کی مذمت کرنے لگے۔ یعنی حجویہ ہے نا، اگر یعنی پیچھے دیکھیں نا، مدیہ کے مقابلے پہ مدیہ کا جو ہے نا وہ پھر متضاد کیا بنے گا؟ حجویہ۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ممدوح تھا، اور اگر جس کی جو ہے نا وہ حجو کی جا رہی ہو تو محجو وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے وہ دونوں صورتوں میں تو مدیہ ہوگا تو ممدوح، اور حجویہ ہوگا تو مجہو۔ یعنی حجویہ ہے تو براہ راست اس کی مذمت کرنے لگے۔ اصل مدعا وعظ و نصیحت ہے تو بلا کسی تمہید کے اس کا آغاز ہو جائے۔ یعنی اگر صرف وعظ و نصیحت کا قصیدہ ہے تو پھر اس میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈائریکٹلی آپ بیان کر دیں گے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ وعظ و نصیحت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تمہیدیہ قصیدہ جو ہے وہ ہے، اب یہ آپ غور سے سنیں، یہ اوپر جو ہے نا وہ قصیدے کی جو ہے نا دو قسمیں یہاں پہ جو ہے وہ اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ قصیدے کی دوبارہ سے کر دیتا ہوں جی۔ قصیدے کی اقسام، قصیدے کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا، قصیدے کی دو اقسام ہوتی ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ۔ اس کی بات ہم نے کی۔ خطابیہ قصیدہ وہ جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدعا بیان کر دے، یعنی قصیدہ مدیہ ہے تو ممدوح کو خطاب کرے، اور حجویہ ہے تو محجو کو براہ راست مذمت کرنے لگے، اور اسی طرح۔ لیکن قصیدیہ جو ہوتا ہے وہ ہے جس میں اصل مدعا سے پہلے تمہید باندھی جائے، پھر مدعا بیان کیا جائے۔ یہ تمہید تشبیب یا تنصیب کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بہار و خزاں، حسن و عشق اور پند و نصائح، یہاں پہ نصیحت لکھا ہوا ہے، یہ کمپوزنگ مسٹیک ہے، کاتب کی غلطی ہے۔ پند و نصائح یعنی جمع آئے گا نا، حسن و عشق اور پند و نصائح، چونکہ پند آلریڈی جو ہے نا وہ جمع میں جا رہا ہے، تو اس کی ترکیب بھی جو ہے وہ پند و نصائح آتی ہے۔ ٹھیک ہے، پند و نصائح کے مضامین پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ اس کی رعایت سے قصیدے کو بہاریہ، عشقیہ، واعظیہ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی قصیدے میں بہار کا موضوع ہو، عشق کا موضوع ہو، یا واعظ و نصیحت کا موضوع ہو،
ٹھیک ہے، وعظ و نصیحت ہوتا ہے، پند و نصائح ہوتا ہے، یہ ترکیب یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے جی قصیدے کے اجزائے ترکیبی، نہ صرف اردو بلکہ عربی اور فارسی میں بھی تمہیدیہ قصائد کا رواج رہا ہے، یعنی قصیدہ نگار مدح یا حجو کرنے سے پہلے تمہید باندھتا ہے، پھر اصل موضوع پر آتا ہے۔ تمہیدیہ قصیدے کے عموماً 5 اجزاء ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح، مدعا اور دعا۔ تشبیب پہلا، گریز دوسرا، مدح تیسرا، مدعا چوتھا اور دعا پانچواں۔ یہ 5 جو ہے وہ تمہیدیہ قصیدے کے اجزاء ہیں۔ ذیل میں ان 5 اجزاء کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تشبیب، قصیدے کی تمہید کو تشبیب یا نصیب کہتے ہیں۔ تشبیب کے موضوعات مختلف ہو سکتے ہیں، تنصیب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں شباب و شراب کا ذکر کیا جا سکتا ہے، بہار کی منظر کشی کی جا سکتی ہے۔ تشبیب میں خود ستائی یعنی اپنے اوصاف بیان کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تشبیب پند و نصائح پر مشتمل ہو۔ اس میں اب میں نے کہا تھا نا وہاں پہ کاتب کی غلطی ہے، تو یہ دیکھیں اب وہ یہاں پر جو ہے اس نے درست لکھ دیا ہو، یا اس میں بے ثباتی دنیا کا بیان ہو۔ غرض یہ کہ تشبیب کے موضوعات لامحدود ہیں۔ تشبیب کو قصیدے کا سب سے اہم حصہ خیال کیا جاتا ہے، اس لیے شاعروں نے اس پر بہت محنت صرف کی ہے۔ غالب کو اپنی تشبیب پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے بہادر شاہ کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا ہے جس کی تشبیب بہت دلکش ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص تسلیم بجا لانے کو جھکا ہوا ہے۔ شاعر سوال کرتا ہے کہ اے ماہ نو، یہ بتا کہ تو جھک کر کسے سلام کر رہا ہے۔ یہ سنیے گا اب اوریجنلی جو ہاں ماہ نو سنیں ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام، غالب کا ہے جی۔ اور اب دوسرا جو ہے اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گریز۔ تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ وہ براہ راست مدح شروع نہیں کرتا بلکہ بات سے بات پیدا کر کے مدح کی طرف آتا ہے۔ اس بات سے بات پیدا کرنے کو گریز کہتے ہیں۔ غالب کے قصیدے سے تشبیب کی جو مثال اوپر پیش کی جا چکی ہے، اس میں شاعر پوچھتا ہے کہ اے ماہ نو، آخر تو کس کو جھک کے سلام کر رہا ہے؟ جواب نہیں ملتا تو کہتا ہے کہ تو اس کا نام نہیں جانتا، تو لے میں بتاتا ہوں، وہ تاجدار بہادر شاہ ہے۔ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شاہن شاہ بلند مقام، قبلۂ جان و دل بہادر شاہ، مظہر ذوالجلال والاکرام۔ ذوالجلال والاکرام بھی پڑھ سکتے ہیں اور ذوالجلال والاکرام بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ذو ہوگا تو ذوالجلال والاکرام۔ اس میں بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ اگر ہم جو ہے وہ عربی کے اوپر پرکھیں گے تو اس میں ایک جو ہے وہ مائنر سی غلطی آئے گی، لیکن ہم اس کو چونکہ بزرگ شعراء ہیں تو ہم اس کو جو ہے نا وہ غلطی نہیں مانتے۔ یہ گریز کی مثال ہے۔ گریز کا مطلب یہ ہے کہ جب جواب لیا نہیں ملا تو پھر اس کا جواب خود سے، جیسے بہادر شاہ جیسے حضرت اسد اللہ خان غالب نے جو ہے نا اسد اللہ جان غالب نے جو ہے نا وہ اس کو بنایا۔ تیسرا ہے جی مدح۔ اب یہ تیسرا لیول ہے۔ اس کے بعد شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے اور اس میں خوب مبالغے سے کام لیتا ہے۔ یہی قصیدے کی خوبی ہے۔ قصیدے میں اور خاص طور پر مدح کے حصے میں شاعر پرشکو الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ اس سے مدح میں زور پیدا ہوتا ہے۔ مدح کی مثال ملاحظہ ہو: شاہ سوارِ طریقہ انصاف، نوبہار حدیقہ اسلام، جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر قول معنی الہام۔ یہ مدح کی مثال۔ اس کے بعد نمبر 4 مدعا۔ مدعا جو ہے قصیدے کا چوتھا جزو مدعا یا عرض مطلب یا غرض مطلب ہے، یعنی مدح گوئی کے بعد قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ جیسے غالب نے ایک قطعے میں اپنی مالی مشکلات بیان کرنے کے بعد کہا: میری تنخواہ کیجئے ماہ بہ ماہ،
تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار، تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار، لیکن یہ قصیدے کا لازمی جزو نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر قصیدے میں شاعر اپنا مدعا بیان کرے۔ پانچواں اور آخری جزو ہے جی، قصیدے کا آخری جزو ہے دعا۔ اب یعنی شاعر جو ہے وہ اپنے ممدوح کو درازی عمر کی دعا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح جو ہے نا وہ غالب نے کئی جگہوں پہ فرمایا جی، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اور دیگر جتنے بھی جو ہے نا وہ قصائد کے اندر اس طرح کی آپ کو جو ہے نا وہ الفاظ اور اس طرح کی اہمیتیں اور اس طرح کے جو ہے نا وہ آپ کو جو صنعتیں بے شمار مل جائیں گی، اور اس طرح کی آپ کو مثالیں بے شمار مل جائیں گی۔ تو یہ پانچواں جز ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ شاعر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے ممدوح کو درازی عمر کی دعا دیتا ہے، اور کئی قصیدے ایسے ہیں کہ ان میں جو درازی عمر کی دعا کا جو بیان ہے وہ قصیدے سے الگ ہو کر زیادہ جو ہے وہ زبان و زد عام ہوا۔ تو یہ جو ہے وہ آج کا ہمارا جو سارا جو ہے وہ لیکچر تھا وہ قصیدے پر مشتمل تھا۔ ہم نے قصیدہ کے جو ہے نا وہ بنیادی تعریف کو پڑھا، قصیدہ کے اجزاء کو پڑھا، قصیدہ کے جو ہے نا وہ جو لازم جو ہے وہ جزیات کو پڑھا، اور ان کے جو ہے نا وہ معنی و مفہوم کو پڑھا، ان کی مثالوں کو پڑھا۔ تو اگر آپ جو ہے وہ یا آپ کا کوئی فیملی ممبر جو ہے وہ انگلش لٹریچر کے اوپر بھی ایسے ہی ضخیم لیکچرز کی تلاش میں ہے تو ہمارا چینل جو ہے نا وہ مینٹور انگلش ان کو جو ہے نا وہ بتانا مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا، مینٹور انگلش کو، مینٹور اردو کو، اور جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام کو، جس پہ آپ کو درسیات، منطق، فلسفہ اور جو ہے وہ کلاسیکل اردو یعنی صرف و نحو کے لیکچرز جو ہے نا وہ ملیں گے۔ تو آپ سے امید ہے کہ آپ چینلز کو سبسکرائب کریں گے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کریں گے۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی، ڈو سم تھنگ مور فار نالج اینڈ پریکٹسز۔ ہیو اے گڈ ڈے۔